إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. پوری زندگی انسان نیکیاں کرتا رہے اور اس دنیا سے جانے کے وقت میں کسی گناہ میں ملوث ہو جائے تو اس کی پوری زندگی کی محنت بیکار ہے. اسی طریقے سے بعض بندے گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے سے پہلے اللہ ان کو ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، اور مرتے وقت میں اپنے اللہ کو یاد کر لیں تو اللہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اس وقت میں اللہ کے بندوں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں بڑی مشقتیں اور محنتیں کی. پورا مہینہ اللہ کی یاد میں گزارا، اللہ کی محبت میں گزارا، دنوں کو بھوکے اور پیاسے رہے، راتوں کو نمازوں میں کھڑے رہے، تہجد پڑھتے رہے، شب قدر تلاش کرتے رہے. اسی طریقے سے اعتکاف میں اللہ کے نیک بندے بن کر کے بیٹھ گئے، غریبوں کا خیال کرتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے. کئی بھائیوں نے کئی قرآن کریم، کئی بہنوں نے کئی قرآن کریم مکمل کیے. یعنی جس کے اندر جتنی طاقت اور جتنی گنجائش اور جتنی توفیق اللہ نے اسے دی، وہ اس اعتبار سے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا. لیکن اللہ کے نیک بندوں، اب یہ بالکل آخری لمحات اس رمضان المقدس کے ہیں. اب جتنی بھی ہم نے محنت کی ہے گویا کہ اللہ کی مزدوری کی ہے، اور میرے اللہ کا قانون یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری مکمل ہوتے ہی اس کی مزدوری اس کے ہاتھوں میں پہنچ جائے،
اس کی محنت کا بدلہ اس کے ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا؟ فرماتے تھے اے میرے صحابہ، اللہ نے میری امت کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں سے رمضان المقدس کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دعائیں مغفرت اس کے لیے مچھلیاں تک کرتی ہیں، افطار کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے، روزانہ اس کے لیے جنت سجوائی جاتی ہے۔ اور ایک جملہ اور ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب اس رمضان المقدس کی آخری رات آتی ہے تو میرا اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے بڑی پیازی کا معاملہ فرماتا ہے اور بڑی سخاوت کا معاملہ فرماتا ہے، یہاں تک کہ تمام بندوں کو آخری رات میں مزدوری دی جاتی ہے۔ جو بندہ بھی اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا اس رات سے مراد شب قدر کی رات ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد شب قدر کی رات نہیں ہے بلکہ بالکل آخری رات ہے، جس کو میں اور آپ چاند رات کے نام سے جانتے ہیں، جس کو میں اور آپ چاند رات کے نام سے پہچانتے ہیں۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اس کو شریعت کے اندر لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ مزدوری کی رات ہے، اللہ کی طرف سے سخاوت کی رات ہے، فیاضی کی رات ہے، یہاں تک کہ میرا اللہ اپنے تمام ان بندوں کو کہ جنہوں نے مزدوری کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، یہ رات ان کے مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ذرا میں اور آپ اس رات کے اعتبار سے غور کریں اور اپنے اندر جائزہ لیں۔ خاص طور سے ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، خاص طور سے ہم ان اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے پورے رمضان اپنے اللہ کو راضی کیا، لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، کچھ ہی وقتوں میں اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ پورے رمضان روزے رکھ کر کے راضی کیا، تراویح اور شبینے سن کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا، یہاں تک کہ شب قدر کی راتوں میں اپنے اللہ کو راضی کیا، قرآن کی تلاوت کر کے، غریبوں کے پاس پہنچ کر کے، کمزوروں کے پاس پہنچ کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا۔ لیکن جیسے ہی چاند رات یا چاند نظر آتا ہے، ہمارے اندر پتہ نہیں کہاں سے بیوقوفی والے، کہاں سے کم عقلی والے یہ تمام کے تمام اعمال پنپتے ہیں کہ جس سے ہم ساری محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر چاند رات کی کوئی قدر ہی نہیں، حالانکہ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اس رات میں اگر کوئی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی عبادت کرے، اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، تو میرا اللہ اس دن بھی اس کے دل کو مردہ نہیں کرے گا کہ جس دن تمام کے تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے نبی وہ کون سی راتیں ہیں؟ فرماتے ہیں وہ عیدوں کی راتیں ہیں، عید الاضحیٰ کی بھی رات ہے اور عید الفطر کی بھی رات ہے۔ لیکن ذرا میں اور آپ اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، اپنے بھائیوں کو دیکھیں، یہاں تک کہ ہماری مائیں بہنیں جو پورے مہینے اپنے اللہ کو راضی کرتی رہی، پورے مہینے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتی رہی، کئی قرآن کریم انہوں نے مکمل کیے، یہاں تک کہ روزوں کی تکمیل کی، وہ بھی اپنی اولاد سے نہیں کہتی اے اللہ کے نیک بندے روزے کی برکت سے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں آئی ہیں، اس میں گانے بجا کر کے اس رحمتوں کو دور نہ کر، اللہ کی برکتوں کو دور نہ کر، اللہ نے جو نعمتوں کا ارادہ کیا ہے اپنی شیطانیت سے اس گھر کے اندر ان نعمتوں کو ہم سے دور نہ کر۔ یہ تیری شیطانیت، یہ تیرے گناہ، یہ تیری غلطیاں جو رمضان میں ہمارے گھر میں برکتیں آئی ہیں، تیری غلطیوں کی وجہ سے سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اپنی نوجوان اولاد کو منع نہیں کرتی، ہماری مائیں بہنیں بھی ان کو نہیں سمجھاتی،
او اللہ کی نیک بندیوں، آپ نے اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اللہ کی رحمتوں کو دعوت دے رکھی ہے، اور اللہ کی رحمتوں نے تمہارے گھر کو بھر رکھا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے گھروں میں بڑی تیزی کے ساتھ آنے والی ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ او اللہ کے نیک بندو، ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اپنی اولادوں کو نہیں سمجھاتی، نہیں بتلاتی، او میرے بیٹے اس میں محنت کر کے ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، ہم نے اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اب اس طرح کی حرکت کر کے شیطان کو اپنے گھر میں لا کر کے یہ تمام برکتیں ختم نہ کر۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتی، اپنی اولادوں کو نہیں سمجھاتی، یہاں تک کہ نوجوان ساری محنت پر 1 منٹ کے اندر پانی پھیر دیتا ہے۔ ورنہ او اللہ کے بندے، یہ رات تو اللہ نے ایسی دی تھی، یہ تو رات اللہ نے ایسی دی تھی، اگر تو چاہتا تو اپنے اللہ کو راضی کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا اپنے اللہ کو منا سکتا تھا، لیکن تو نے یہ کیا بیوقوفی کر دی کہ اس چاند رات میں تو نے اپنے اللہ کو بھی ناراض کیا، اور یہاں تک کہ انسانوں کو بھی پریشان کرنے کا ٹھیکہ تو نے لے لیا۔ یہاں تک کہ تو انسانوں کو بھی پریشان کرنے کے لیے نکل گیا۔ کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان اس چاند رات کے اندر؟ سب سے پہلی غلطی ہمارے گھروں سے شروع ہو جاتی ہے، ٹی ویوں کے پردے جو ڈھکے ہوئے تو وہ بالکل ہٹا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، جہاں سے اللہ سے مانگنے کی آوازیں آنی چاہیے تھی، جہاں سے اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھنے کی آوازیں آنی چاہیے تھی، لیکن جیسے ہی چاند رات آئی، جیسے ہی چاند نظر آیا، فوراً ہمارے نوجوان گھروں کے اندر گانے وغیرہ یہ تمام کی تمام چیزیں جائز سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں گویا کہ کسی پنجرے کے اندر بند تھے، وہاں سے تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ ارے پنجرے کے اندر شیطان بند تھا، تم نہیں تھے، تم کیوں گناہوں کی طرف دوڑ رہے ہو؟ تم کیوں گناہوں کی طرف بھاگ رہے ہو؟ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ چاند رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے، یہ عید الفطر کی رات ہے، جس کو لیلۃ الجائدہ کہا گیا ہے، جس کو مزدوری کی رات کہا گیا ہے۔ جو تو نے پورے مہینے اپنے اللہ کے لیے محنت کی ہے، اپنے اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اپنے اللہ کے لیے راتوں کو جاگا ہے، اپنے اللہ کے لیے آنسو بہائے ہیں، اپنے اللہ کے لیے غریبوں کا خیال کیا ہے، اب یہ رات تیری مزدوری کی رات ہے۔ اگر اللہ کچھ نہ دے تو پھر کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہم لینے کے لیے اللہ کے سامنے پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اگر مزدور پورے مہینے یا پورے دن مزدوری کرے اور مزدوری کے وقت اپنے مالک کے سامنے نہ پہنچے تو پھر وہ کیوں شکایت کرے کہ مجھے مزدوری نہیں ملی، مجھے اس رمضان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، مجھے اس رمضان کا نہ کاروبار میں فائدہ نظر آ رہا ہے، نہ گھر بار میں فائدہ نظر آ رہا ہے، نہ میری پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، نہ میری ضرورتیں مکمل ہو رہی ہیں۔ کیا تو نے اپنے اللہ سے مزدوری مانگی ہے؟ ارے وہ تو ایسا دینے والا مالک ہے کہ اگر تیری مزدوری میں کوئی کمی ہوگی لیکن تیرے مانگنے کے طریقے کو پسند کر کے میرا اللہ تجھے بھی مکمل مزدوری دے گا۔ اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ فرماتے علماء کرام، فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اگر میرا اللہ تمام دنیا کے انسانوں کو جو چلے گئے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، اگر ان تمام کے تمام کو دنیا بھر بھر کے بھی دے دے تب بھی اس کے خزانے میں ذرا سی کمی نہیں آئے گی۔ ہم مانگنے والے تو بنے، ہم اپنے ہاتھ تو اٹھائیں، ہم مزدور بن کر کے اللہ کے سامنے تو جائیں، ہم بھکاری کمزور بن کر کے اپنے اللہ کے سامنے تو آئیں، لیکن ہم نے سمجھ لیا یہ کام تو صرف سفید داڑھی والوں کا ہے، بوڑھوں کا ہے، کمزوروں کا ہے۔ ہمارا نوجوان نہیں جانا چاہتا اپنے اللہ کے سامنے۔ جو رات تجھے اپنے اللہ کے سامنے مزدوری مانگنے میں گزارنی تھی، وہ رات تو راستوں میں موٹر سائیکلوں سے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں اس رات کو برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
तीन चार पाँच बिछा लिए गए हैं और सिर्फ रास्तों के अंदर भागे फिर रहे हैं, रास्तों के अंदर इंतजामिया और पुलिस को भी परेशान करते फिर रहे हैं। वो तो उनकी हमदर्दी है, वो तो उनकी एक इंसानियत है जो मुझे और आपको कुछ नहीं कहते। अरे त्योहार है, क्यों इनका त्योहार खराब किया जाए, क्यों इन नौजवानों को पकड़ करके इनको सजा दी जाए, वरना मेरे और आपके काम ये सिर्फ उनकी इंसानियत है। याद रखना तुमसे डरता कोई नहीं है, याद रखना तुमसे घबराता कोई नहीं है, सिर्फ वो ये समझते हैं कि कहीं इनका त्योहार फीका न पड़ जाए, कहीं इनकी खुशी में कमी न आ जाए, इसीलिए वो मेरे और आपके नौजवानों को कुछ नहीं कहते, वरना उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि मुझे और आपको परेशान न करें। लेकिन जरा मैं और आप देखें कि कितनी हरकतें मैं और आप सड़कों पर जाकर के करते हैं। पूरी रात सैलून की दुकान पर काट देते हैं, पूरी रात घूमने फिरने में और शॉपिंग में। ये चांद रात की रात जो बरकत और रहमतों वाली रात है, हमारी ये रातें दुकानों पर गुजरती हैं, हमारी ये रातें बाजारों में गुजरती हैं, हमारी ये रातें बेहयाई में गुजरती हैं, बेशर्माई के अंदर गुजरती हैं, और फिर पूरे साल रोते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारी परेशानी दूर नहीं हुई। मैंने तो रोजे भी रखे, मैंने तो नमाज भी पढ़ी, मैंने तो कुल तिलावत भी की। ओ अल्लाह के बंदे, जरा ये बता, मजदूरी के वक्त अपने अल्लाह के सामने गया था या नहीं गया था? अगर नहीं गया था तो क्यों शिकायत करता है? अगर अल्लाह से मजदूरी लेकर के नहीं आया, जिस वक्त में अल्लाह तुझे दे रहा था, तेरी परेशानियों को दूर कर रहा था, तेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, उस वक्त तू अल्लाह के सामने भाई बल्कि सड़कों पर शैतानियत कर रहा था, बल्कि तू बाजारों के अंदर बेहयाई फैला रहा था। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, ओ अल्लाह के नेक बंदो, जब ये मेहनत मुकम्मल की है तो कुछ घंटों की वजह से इस अपनी मेहनत को बेकार न करें, अपनी इस मेहनत को ख़राब न करें। मेरा अल्लाह मजदूरी देने के लिए मगरिब की नमाज होते ही मेरा अल्लाह अपने इंसाफ के तख्त पर बैठ जाएगा और मेरा अल्लाह तमाम मजदूरों को मजदूरी देगा, यहाँ तक कि जिसने कम मजदूरी की उसको भी ज़्यादा देगा, जिसने ज़्यादा दी उसको और ज़्यादा देगा। मेरे अल्लाह के यहाँ कोई कमी आने वाली नहीं। लेकिन देखना ये है कि मैं और आप इस लायक हैं कि अपने अल्लाह से मजदूरी मांगे। हम सिर्फ शब बारात को जानते हैं, हालांकि नहीं जानते कि ईद उल फितर की जो रात होती है ये बड़ी फजीलतों वाली है, ये बड़ी बरकतों वाली है। लेकिन हम कहीं भी मस्जिदों को देखें बिल्कुल सोनी नज़र आती हैं, घरों को देखें वहाँ नाच गाने नज़र आते हैं, ज़रा बाज़ारों को देखें वहाँ बेहयाइयाँ नज़र आती हैं। है अल्लाह के नेक बंदो, आखिर मुझे और आपको हो क्या गया है? आखिर मैं और आप कहाँ जा रहे हैं? हालांकि देख रहे हैं हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया मेरे और आपके खिलाफ एक हो चुकी है, पूरी दुनिया मेरे और आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। लेकिन मैं और आप फिर भी अकल के नाखून नहीं लेते, फिर भी अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं आते। हालांकि पूरी दुनिया के हम साजिश की नोक पर बैठे हुए हैं, जब चाहें मुझे और आपको वो जलील कर सकते हैं, मुझे और आपको दुनिया से भेज सकते हैं। लेकिन मैं और आप ऐसे हैं कि जिस पर गुजर रही है गुजरने दो, मुझे तो मौज करनी है, मुझे तो रास्तों में घूमना है, मुझे तो लोगों को परेशान करना है, मुझे तो अपनी मौज मस्ती करनी है। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग भी हंसते होंगे कि जिनको हम इतना परेशान कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी ज़रा सा अपना ख्याल नहीं, फिर भी गलतियों से बात नहीं आ रहे, फिर भी कोताहियों से बात नहीं आ रहे। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, अगर मैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह ने जो हमसे मेहनत कराई, जितनी हमको तौफीक अल्लाह ने दी, अब हम अल्लाह से अपनी मजदूरी मांगो अपने अल्लाह से मांगना। अरे अब अगर आप अपने अल्लाह से अपने लिए मकान मांगे, ये मजदूरी है, अल्लाह आपको दे सकता है। अगर आप अल्लाह से औलाद मांगे, मेरा अल्लाह औलाद भी देगा, ये जायज़ ज़रूरत है। इसी तरह शादियाँ नहीं हो रही,
نکاحوں کے لیے جوڑے مانگے، یہ جائز ضرورت اللہ ضرور پوری کرے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جو جائز ضرورتیں ہیں، اپنا مکان ہے مانگیے اللہ سے، اپنی دکانیں ہیں مانگیے اللہ سے، اپنا کاروبار ہے مانگیے اللہ سے، قرضے میں ڈوب گئے اتروائیے اپنے اللہ سے کہہ کر کے، اور اولاد نہیں ہے مانگیے اپنے اللہ سے، کوئی بے قصور جیل کے اندر ہے منگوائیے اپنے اللہ سے۔ یہ تمام کی تمام مزدوریاں ہیں، ہم کیوں اپنے اللہ سے نہیں مانگتے؟ پھر مانگے اللہ مرتے وقت کلمہ دے، پھر مانگے قبر کے اندر سکون دے، پھر اللہ حشر کی رسوائی سے بچائے، پھر اللہ جہنم میں گھیرنے سے بچائے، پھر اللہ جنت نعیم عطا فرمائے۔ یہ تمام مزدوریاں مجھے اور آپ کو مانگنی ہیں۔ پھر پوری زندگی پریشان، پورے سال پریشان، یہ موقع پھر دوبارہ مجھے اور آپ کو ہاتھ لگے نہ لگے، یہ دوبارہ مجھے اور آپ کو موقع ملے نہ ملے۔ ہو سکتا ہے ہم کہیں سفر پر ہوں، ہو سکتا ہے ہم کہیں بیمار ہوں، یا ہو سکتا ہے سب کچھ ہوں لیکن اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت مجھے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، آپ کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، سمجھ دے رکھی ہے، پورا رمضان اللہ کی محبت میں گزارا، تو کیوں نہ ان 2-4 گھنٹے یہ جو رات ہے یہ اللہ کی محبت میں گزار دے۔ اگر نمازوں کا وقت نہیں ہے، اگر میرے اور آپ کے پاس دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ہے، تو او اللہ کے نیک بندو، پھر اپنے گھروں پر آرام کریں، راستوں میں جا کر کسی کو پریشان نہ کریں، گناہ نہ کمائیں، اللہ کو غصہ نہ دکھائیں، اللہ کو غصہ نہ دلائیں، اللہ کی ناراضگی نہ کمائیں۔ اگر آپ نہیں مانگ سکتے، اگر آپ ثواب نہیں کما سکتے، تو پھر اپنے گھروں پر جا کر کے آرام کریں، گھروں پر جا کر کے سکون سے لیٹ جائیں۔ اے اللہ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے اتنی طاقت نہیں تھی کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھ جاتا، میں تو آرام کر رہا ہوں۔ اللہ یہ بھی میں نے غلطیوں سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ جب تو سب کو مزدوری دے رہا ہو، مجھے بھی عطا کر دینا، میرا اللہ ضرور عطا کر دے گا۔ کم سے کم کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائیں گے، کم سے کم کسی کے دلوں کو چوٹ تو نہیں پہنچائیں گے، کم سے کم ہمارے پولیس والوں کی زبان پر یہ تو نہیں آئے گا یہ کون سی قوم ہے جو اتنی شیطان ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اس قدر کھلے میں ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ پھر اگر ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے تو یہ لوگ ہمارے سروں پر چڑھتے ہیں، پھر یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری عید سے ان کو جلن ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف۔ لیکن میں اور آپ اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے، میں اور آپ اپنے گناہ نہیں دیکھتے، اس لیے او اللہ کے نیک بندو، وہ تو ہیں جیسے ہیں، لیکن کم از کم ہم تو غلطیوں سے باز آ جائیں، کم سے کم ہم تو گناہوں سے باز آ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک طبقہ وہ چلے گا جو چوری کے میدان میں اپنی مہارت دکھائے گا، اور وہ بھی عید سے پہلے کما کر کے اپنے گھر پہنچے گا، لیکن کمائی کا طریقہ کیا ہوگا؟ کمائی کا طریقہ لوگوں کو ٹھیس پہنچانا، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا، ان کے یہاں چوریاں کرنا، جو غیر محفوظ چیزیں ہیں ان کو اٹھا کر کے اپنے گھروں کو لے جانا، یہاں تک کہ گاڑیاں چرانا، کسی کی سائیکلیں چرانا، گھروں کے سامان چرانا، یہ سب میری اور آپ کی قوم کرے گی آج کی رات میں۔ کون ہیں یہ سب کے سب؟ یہ سب وہ ہیں جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں۔ ہاں، کیا مجال اگر کسی کی چیز گھر کے آگے رکھی ہوئی ہو، کسی کی موٹر سائیکل گھر کے آگے کھڑی ہوئی ہو، اور مسلمانوں کے محلے میں وہ گھنٹے 2 گھنٹے کھڑی ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ان کی غیرت کو للکارا جاتا ہے۔ بہت سے کہتے ہیں کہ چوروں کا خطرہ بالکل ختم ہو گیا، ایسی غیر محفوظ چیز رکھ دی گھر کے سامنے، یہ تو ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ لہذا یہ تمام کے تمام کام کرنے والے کون ہیں؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے مسلم نوجوان ہیں، یہ میرے مسلم نوجوان ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہاں، نشے کے عادی بھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، یا اپنے گھروں کے اندر پہنچیں گے۔ اس چاند رات میں جب اللہ مزدوری دے رہا ہوگا، وہ شراب کی دکانوں پر کھڑے ہوئے نشہ کر رہے ہوں گے، وہ اپنے گھروں کے کونوں میں چھپ کر کے نشے میں پڑے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تو مزدوری اپنے نیک بندوں کو دے رہا ہوگا، اور میرا نوجوان نشہ کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایسے بھی نوجوان نظر آئیں گے جو غلط تعلقات میں جا کر کے ملاقاتیں کریں گے، جو اپنے
وعدے اور وعیدے پورے کریں گے، جو فون کے ذریعے سے اپنی بہن اور بچیوں کو، اپنی بہن اور بیٹیوں کو فلاں بازار میں اشارے کر کے بلائیں گے اور ان سے ملاقاتیں کریں گے، یہ کون کرے گا؟ یہ سب آج کی رات میں میرا نوجوان کرے گا۔ یہ کون کرے گا؟ چوریاں کرے گا تو میرا نوجوان، نشہ کرے گا تو میرا نوجوان، یہاں تک کہ عورتوں سے غلط باتیں کرے گا تو میرا نوجوان، یہاں تک کہ اپنی بہنوں اور بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن جس کا اس سے غلط تعلق ہے ساری شاپنگ اس کو کرائے گا آج میرا نوجوان۔ اپنی بچیوں کے لیے کچھ نہیں، اپنی بہنوں کے لیے کچھ نہیں، اپنی اولادوں کے لیے کچھ نہیں، جو بھی اس نے کمایا بازار میں جا کر جو اس کی دوست ہے جس سے وہ غلط تعلقات رکھتا ہے اس کی پوری شاپنگ کرا دے گا، لیکن اپنی بہنوں اور اپنی بیویوں کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ ایسا بھی کرے گا میرا نوجوان؟ اے اللہ کے نیک بندو، میں کچھ کڑوی بات کہنے چلا، لیکن یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والی علامتیں ہیں، اور جب میرا اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن میرا اللہ ہمارے سروں کو انہی سے پٹواتا ہے، ہمارے سروں کو انہی سے پٹواتا ہے۔ باپ مار دے کوئی اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑے بتلاتے ہیں کہ جب کوئی غلطیاں کر دیتا تھا، کوئی گناہ ایسا کر دیتا تھا جو قابل برداشت نہیں ہوتا تھا، تو ہم اپنے گاؤں کے سب سے نچلی قوم کے آدمی کو بلاتے اور بلا کر کے اس سے کہتے کہ تو اپنے پیر کا جوتا نکال اور اس کے سر پر مار دے۔ یہ سزا ہمارے بڑے بوڑھے دیا کرتے تھے۔ جانتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں جوتے کی چوٹ اتنی نہیں لگی جتنی یہ چوٹ لگتی تھی کہ ہمیں کتنے نچلے آدمی نے ہمارے سر پر جوتا مارا ہے، کتنے نچلے آدمی نے۔ بہت سے لوگ تو وہ ہوتے تھے جو گھروں سے شرم کی وجہ سے نہیں نکلتے تھے، بہت سے ایسے ہوتے تھے کہ ان سے بے عزتی برداشت نہ ہوتی تھی اور وہ سوسائڈ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے گاؤں کی جو سب سے نچلی قوم ہے ایمان والی نہیں ہوتی تھی۔ وہ یہ بھی اشارہ سمجھ لینا، لہذا سب سے نچلی قوم کو بلوایا کرتے اور اس میں سے کسی کو بلا کر اس کے پیر کا جوتا سر میں لگوایا کرتے۔ یہ ایسی بے عزتی میں اور آپ محسوس نہیں کر رہے کہ اللہ ہماری بھی کر رہا ہے؟ کیا ہم محسوس نہیں کر رہے؟ یہ سب ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ چاند رات اپنے اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے، اپنے اللہ کو منانے والی رات ہے۔ یہ گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، یہ بازاروں کی زینت کی رات نہیں ہے، یہ نشے کی رات نہیں ہے، یہ جوئے اور سٹے کے ذریعے اپنے آپ کو برباد کرنے کی رات نہیں ہے، اور یہ غلط تعلقات میں گھومنے کی رات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں اپنے بھائیوں سے کہنے چلا ہوں کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایسے آزاد نہ چھوڑ دیں۔ جاؤ بازاروں کے اندر چلی جاؤ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ آج سب سے بڑی دشمن اگر کوئی ہماری بچیوں کی ہے تو ہماری بچیوں کی سہیلیاں ہیں، یاد رکھنا، وہ ہماری بچیوں کی سہیلیاں ہیں۔ ان سہیلیوں پر اور بچیوں کی دوستوں پر اتنا اعتماد نہ کیا جائے، اتنا بھروسہ نہ کیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب غلطی میرے اور آپ کے کانوں میں پڑے اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ کیا ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں بازاروں کے اندر جائیں؟ والدہ کیوں نہیں جا سکتی؟ یا ہم خود کیوں نہیں جا سکتے؟ محلے کی 2-4 بچیاں جا رہی ہیں، ہم نے بھی ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ آج کل فیشن چل چکا ہے، تو میری دوستی فلاں سے کرا، میں تیری دوستی فلاں سے کراؤں، یہ سب میری اور آپ کی بچیوں کے فیشن بن چکے ہیں۔ اور خاص طور سے جو اسکول اور کالجوں کے اندر پڑھنے والی بچیاں ہیں، اے اللہ کے نیک بندو، انہیں محفوظ نہ سمجھو، انہیں محفوظ نہ سمجھو۔ ہاں وہ تعلیم تو حاصل کر لیں گی، وہ بڑی سے بڑی بن جائیں گی، لیکن انہیں محفوظ نہ سمجھو کہ ان کے ایمان اور ان کی عادتیں محفوظ ہیں، یہ نہ سمجھیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، خاص طور سے ہمارے علماء آج کے دن پر جو زور دے رہے ہیں، اور جو ہمارے بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے عقل مند اور تمام کے تمام ہوشیار لوگ تمام نتیجوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو خالی سہیلیوں کے ساتھ بازاروں میں نہ بھیجیں، خالی ان کے دوستوں کے ساتھ بازاروں میں نہ بھیجیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب کچھ معلوم ہو اس وقت بڑی دیر ہو چکی ہو۔
उस वक्त बड़ी देर हो चुकी हो। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, एक बड़ी साजिशें मेरी और आपकी बच्चियों के खिलाफ रची जा रही हैं, बाकायदा उनको इनाम से नवाजा जा रहा है। और मैं और आप मोबाइल चलाते हैं, ज़रा सोशल मीडिया पर नज़र डाल करके देखें कि रोज़ाना कितनी बच्चियां बुरक़ों में गैरों के साथ हैं, कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो बापर्दा हैं और महल्ले वाले उनको बड़ी नेक समझते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि वो गैरों के साथ अपना वक्त गुजारी कर रही हैं, गैरों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। कौन है इन सब का ज़िम्मेदार? ये मेरी और आपकी लापरवाही है। ये मेरी और आपकी अपनी बच्चियों को खाली माओ की जिम्मेदारी में छोड़ देना और बाप का जिम्मेदारी न संभालना, बाप का अपनी बच्चियों का निगरानी न करना, ये उसका भी नतीजा होता है। वालिदा को क्या मालूम, वालिदा तो इतने नरम दिल की होती हैं कि अगर गलती नज़र भी आ जाए छुपा लेती हैं, कहीं बाप बेटी पर हाथ न उठा दे, कहीं बाप बेटी को तकलीफ न पहुंचा दे। सिर्फ इसी डर से वो हमारी बेटियों की बड़ी बड़ी गलतियां छुपा लेती हैं, बड़ी बड़ी गलतियां नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन उनका ये गलतियां नज़रअंदाज करना इतना नासूर बन चुका होता है कि कोई गलती हो जाए फिर मैं और आप मुआशरे में अपना सर उठाने के काबिल नहीं रहते, दो आदमियों में बैठने के लायक नहीं रहते। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, और एक और इशारा करने चला, अगर हमारी बच्ची 7, 8 साल 10 साल की हो जाए, उस बच्ची को हम छोटा न समझें। ये भी सबसे बड़ी गलतियां आजकल हम कर रहे हैं। अभी क्या है मेरी बच्ची की उम्र, अभी इतनी ज्यादा उम्र कहाँ है? सिर्फ इस छोटे की वजह से हम अपनी बच्ची के सर पर दुपट्टा नहीं रखते, इस छोटे की वजह से हम उसको बाजार के फैशन वाले कपड़े पहनाते हैं, और वो ईद पर कहीं भी घूमने चली जाए हमें कोई परवाह नहीं होती। कौन है इन सब की जिम्मेदारियां उठाने वाला? एक बाप है, एक बाप है। सख्ती से अपने घर में ताकीद कर दी जाए, अगर कहीं जाएगी तो अपनी वालिदा के साथ जाएगी, सहेलियों के साथ मैं नहीं भेजूंगा, महल्ले की लड़कियों के साथ मैं नहीं भेजूंगा, स्कूल में पढ़ने वाली फ्रेंड के साथ मैं नहीं भेजूंगा, लिहाजा जाएगी तो वालिदा के साथ जाएगी, वरना ये गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म कर दो। अगर इज्जतें महफूज चाहते हो, अगर इज्जतें महफूज चाहते हो, ये गुंजाइश दिल से बिल्कुल निकाल दो कि हमारी बच्चियां सहेलियों, दोस्तों या अपनी उम्र की लड़कियों के साथ कहीं घूमने के लिए जाएं। मर्जी आपकी है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, बतला सकते हैं। बच्चियां हमारे भी हैं, बच्ची आपकी हैं, अल्लाह सबकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये चांद रात जो मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रही है, बड़ी बरकतों वाली है, बड़ी रहमतों वाली है, ये मजदूरी की रात है। लिहाजा मैं और आप मिल कर के जब अल्लाह के लिए मेहनत की है तो क्यों ना अपने अल्लाह को मनाया जाए, क्यों ना अपने अल्लाह को राज़ी किया जाए। ए नौजवान पूरे साल परेशान फिरता है, लेकिन जिन वक्तों में अल्लाह परेशानी दूर करता है उसमें तो खुश होता फिरता है। हाँ, इसी तरीके से सड़कों पर घूमता फिरता है, हालांकि परेशानियाँ और मजदूरी की रात तू कहाँ गुजार रहा है? ज़रा गौर तो कर। अगर तू चाहता है अल्लाह कारोबार दे दे, आजा मजदूरी के वक्त में अल्लाह से मजदूरी ले ले। बीमारियां रुखसत कराना चाहता है, अल्लाह से इस रात में मजदूरी ले ले। ओ अल्लाह के नेक बंदे, अपने कर्जों को दूर कराना चाहता है, अपना मकान चाहता है, ये जो आने वाली रात है ये मजदूरी की रात है। मांगता क्यों नहीं अपने अल्लाह से? क्यों दुनिया के सामने हाथ फैलाता है? अरे वो तो ऐसा देने वाला है जो दे करके वापस नहीं मांगता, जो दे करके ताने नहीं देता। अरे वो मांगने वालों से राजी होता है, वो इंसानों की तरह नहीं कि जो मांगने वाला आए तो दरवाज़ा बंद कर ले, फ़ोन न उठाए। मेरा अल्लाह ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो उन बंदों से ज़्यादा राजी होता है जो अपने अल्लाह से सबसे ज़्यादा मांगते हैं, जो सब कुछ अपने अल्लाह से मांगते हैं। बड़ा भी अपने अल्लाह से मांगते हैं और छोटा भी अपने अल्लाह से मांगते हैं। वो ये नहीं समझते ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, हम अल्लाह से कैसे मांगे। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये कुछ बातें हैं, इंशाअल्लाह मैं इरादा करता हूँ मेरा नौजवान इस पर अमल करेगा, गाड़ियों से रास्तों में परेशान नहीं करेगा, अपना वक्त ज़्यादा सैलून पर नहीं गुजारेगा, और इस तरीके से अपने अल्लाह के नबी के तरीके पर चलने की कोशिश करेगा। अपने बालों को रंग बिरंगा नहीं और अपनी कटिंग को अल्लाह के नबी के मुताबिक करेगा।
کسی کنجر کی طرح نہیں، کسی ایکٹر کی طرح نہیں۔ خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے کہنے چلا ہو، اپنے سر کو مت بگاڑا کر، اپنے بالوں کو مت بگاڑا کر، اپنے بدن کے کپڑوں کو اللہ کے نبی کے مطابق پہنا کر۔ نہیں منع کرتے علماء، پینٹ شرٹ مت پہن، نہیں منع کرتے، لیکن ایسی ہونی چاہیے کہ تیرا سطر اس میں نظر نہ آئے، ارے کوئی فیشن اس کے اندر نظر نہ آئے۔ او اللہ کے بندے، یہ عید کا دن اللہ کی میزبانی کا دن ہے، اللہ کی میزبانی کا دن ہے۔ ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، اللہ عید کے دن ہماری میزبانی کرتا ہے، اسی لیے اس دن میں اللہ نے روزے کو بھی حرام قرار دے دیا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھو گے، عید کا روزہ حرام ہے۔ آؤ تم سب کے سب میرے مہمان ہو، میں تمہاری میزبانی کروں گا، میرا اللہ میزبانی کرے گا۔ تو ذرا ہم اپنے اللہ کے سامنے کس حالت میں جائیں گے کہ ہمارے بال کنجروں کی طرح، ہمارے بال نٹوں کی طرح، ہمارے بال ناچنے گانے والوں کی طرح، ہمارے بدن پر کپڑے نبی کے نہیں بلکہ ایکٹر کی طرح، کنجر کی طرح، ہمارے جوتوں میں کپڑے، ہمارے پیروں میں جوتے ہاں علماء کے نہیں، نبی کے نہیں بلکہ پلا ایکٹر کے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری بچیوں کے بدن پر کپڑے حضرت فاطمہ کے نہیں بلکہ ہوتے ہیں کسی ایکٹرنی کے۔ آستینیں کھلی ہوئی ہیں، چہرے ہاں سر کھلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ سینے اور گلے کھلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہماری بچیوں پر وہ کپڑے ہوتے ہیں کہ جن کو صحیح تہذیب والا آدمی دیکھ کر کے پسند نہ کرے۔ یہاں تک کہ اپنی بہنوں سے بھی کہنے لگا ہوں، اللہ کے یہاں جیسا گھر ہوتا ہے ویسے ہی کپڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو ہمارے کپڑے اور ہمارا دکھاوا بھی اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ سن لے وہ مائیں بہنیں، وہ نوجوان بچیاں جو اپنے شوہروں اور اپنے بھائیوں پر ضد کرتی ہیں کہ میں فلاں ساڑی پہنوں گی جس میں پیٹ نظر آئے، میں فلاں کپڑے پہنوں گی جس میں ٹانگیں نظر آئے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، ذرا بچو اس آگ سے، اس جہنم کی آگ سے کہ جس میں سب سے زیادہ عورتوں کو ڈالا جائے گا، جس میں سب سے زیادہ ہماری بچیوں کو ڈالا جائے گا۔ بچو اس آگ سے۔ لہذا میں تم سے بھی کہنے چلا ہوں، تمام ضدیں پوری کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو ضد شریعت کے مطابق ہو پورا کرو، اچھے کپڑے پہناؤ لیکن صدر کھلا ہوا نہ ہو، آستین کھلی ہوئی نہ ہو، سر کھلا ہوا نہ ہو، مہنگے سے مہنگا کپڑا پہناؤ، شریعت منع نہیں کرتی، خوبصورت سے خوبصورت کپڑا پہناؤ، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن شریعت منع کرتی ہے بے حیائی سے، شریعت منع کرتی ہے ننگے پن سے، شریعت منع کرتی ہے کسی غیر کی نقل اتارنے سے۔ مہنگا پہناؤ، مہنگا کھلاؤ، مہنگے شوق پورے کرو، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن شریعت منع کرتی ہے بے حیائی کو۔ کریں گے نا انشاءاللہ اس بات پر عمل؟ او اللہ کے نیک بندوں، خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو کہنے چلا، حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں، وہ حالات نہیں ہیں اب کہ ہم جیسے کچھ کرتے تھے سب برداشت کر لیا کرتے تھے۔ نہ میرے بھائی، اب حالات نہیں ہیں۔ اب اگر تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے وہ تمہیں تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم سے بدلہ نہیں لے لے گا، جب تک تم سے بدلہ نہیں لے لے گا۔ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ جب تک وہ اپنے بدلے کو مکمل نہیں کر لے گا تب تک تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ نوجوان کوئی قدم ایسا نہ اٹھانا کہ جو تیری جان کا سبب بن جائے، جو تیری بربادی کا سبب بن جائے۔ اس رات میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس چاند رات میں اپنے اللہ کو منانا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے کل عید کا دن ہے، صبح صبح اچھے سے اٹھیں، بہت تیزی کے ساتھ صبح صبح غسل کر لیں، اچھے کپڑے پہنیں، مسواک کریں۔ اسی طریقے سے او اللہ کے بندو، عیدگاہ کے اندر تیزی کے ساتھ آئیں۔ ہاں ایک بات اور یاد آ گئی، ہم زیادہ اپنی عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کی کوشش کریں، مسجدوں کی طرف زیادہ رخ نہ کریں۔ ہاں اگر عیدگاہ میں اگر جگہ نہیں ہے، چونکہ گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے کہ آپ راستوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر عیدگاہ میں آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے تو پھر آپ مسجدوں کے اندر آئیں۔ راستوں پر جب ہماری قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ راستوں پر نماز نہیں پڑھیں گے، وہ کیوں کہہ رہا ہے وہ جانیں، غلط کہہ رہا ہے
خود بھگتے گا۔ صحیح کہہ رہا ہے تو ہمارے لیے بھی صحیح ہے، لہذا ہم راستوں پر نماز نہ پڑھیں، عیدگاہیں مکمل ہو جائیں، اپنی مسجدوں میں آئیں، کوئی میدان نظر آئے وہاں پر عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی مسجدوں کے اندر آئیں، کوشش کریں کہ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھیں، لہذا جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، پیدل پہنچنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ امام کے قریب بیٹھیں، اور جب جائیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو آہستہ آہستہ پڑھ کر کے جائیں، زور سے نہ پڑھیں، زور سے عید الاضحیٰ کے دن پڑھتے ہیں، لہذا اس کو پڑھتے ہوئے جائیں، اور عید کے دگانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر کے جائیں، کھجور کھا کر کے جائیں، جیسے بھی آپ کو، میرے آقا تو کھجور کھایا کرتے تھے، 3 کھا لیا کرتے تھے، 5 کھا لیا کرتے تھے، 7 کھا لیا کرتے تھے، لہذا کوئی میٹھی چیز کھا کر کے نکلا کرتے تھے، ہم نے کھجوروں کی جگہ شیر کو اور کھیر کو، ان کو ضروری قرار دے لیا ہے، اور اللہ کے بندوں ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اگر تمہارا انتظام شیر اور کھیر کا نہیں ہے تو قرضہ لے کر کے اس انتظام نہ کریں، بلکہ کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ کی طرف نکل جائیں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، تو انشاءاللہ عمل کریں گے نا بھائی؟ نوجوان اس رات کو بیکار تو نہیں گزاریں گے، موٹر سائیکلوں پر 3-4 بیٹھ کر کے ہم راستوں والوں کو پریشان تو نہیں کریں گے، بازاروں میں جا کر بے حیائیاں تو نہیں کریں گے، اپنی بچیوں کو ان کی دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بدنوں پر غلط کپڑے نہیں آنے دیں گے، نہ بچوں کے نہ اپنے، اسی طریقے سے عید کی نماز بہت سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، آمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔